اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ تو پیاری سامعات، الحمدللہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے صحابہ اکرام کو کیسی کیسی تکلیفیں دی گئی۔ جیسا کہ آپ سب نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طریقے سے 3 سال تک دعوت و تبلیغ دیتے رہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محمد اس دعوت کو علانیہ دو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو علانیہ کھلا دیے تو بہت ساری تکالیف کا پیارے نبی کو سامنا کرنا پڑا۔ پیارے نبی کو جادوگر کہا گیا، شاعر کہا گیا، نعوذ باللہ، صحابہ اکرام کا مذاق اڑایا گیا، صحابہ اکرام کو بہت ساری تکلیفیں دی گئی، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام پر ڈٹے رہے۔ آئیے پھر سے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کھلم کھلا دعوت دینے پر کیا کیا صحابہ اکرام کو تکلیفیں دی گئی۔ انشاءاللہ پھر سے انشاءاللہ ریویژن ہو جائیں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ عنہ کس کے غلام تھے؟ نام یاد رکھیے، امیہ بن خلف کے کیا تھے؟ غلام تھے۔ امیہ کیا کرتا تھا؟ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا تھا اور وہ لڑکے مکے کے پہاڑوں میں گھماتے ہوئے کھینچتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے نشان آ جاتے تھے، پھر بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر کیا رہتا تھا؟ احد احد رہتا تھا۔ حتیٰ کہ یہ جو آقا ہے امیہ بن خلف، یہ بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت سزائیں دیتا، ڈنڈے سے مارتا، جو بہت زیادہ تیز دھوپ رہتی وہ تیز دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا، زبردستی بٹھائے رکھتا، کھانا پانی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا بند کر دیتا، بھوکا پیاسا رکھتا اور آپ پر بہت زیادہ ظلم کرتا، حتیٰ کہ گرمی بہت زیادہ ہوتی جس وقت، اس وقت مکے کے پتھریلے کنکریوں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا۔ یہ میرا کہنا آسان ہے، یہ آپ کا سننا آسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کتنی تکلیفیں ہمارے صحابہ اکرام سہے، جس کی وجہ سے یہ دین، پیاری بہنوں، ان کی محنتوں کے نتیجے میں، ان کے قربانیوں کے نتیجے میں یہ دین ہم تک پھیلا، یہ دین ہم تک پہنچا۔ تو یہ دین آسانی سے یہ دین جو آج ہم کو مل گیا، یہ صحابہ اکرام کی محنتیں ہیں، یہ صحابہ اکرام کی مشقتیں ہیں۔ بہت صحابہ اکرام نے مشقت اٹھائے، پریشانیاں اٹھائے، تو یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان صحابہ اکرام کی صداقت کے بارے میں قرآن میں کہتے ہیں کہ میں ان صحابہ اکرام سے راضی ہو گیا۔ تو پیاری سامعات، دل کی گہرائیوں سے سنیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریے کہ اللہ تیرا شکر ہے ہم کو ایسا سچا دین سننے کی توفیق عطا فرمایا، جس طریقے سے اللہ رب العالمین ہم کو سیرت کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے رہا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مبارک قرآن کو بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین پیارے نبی کے مبارک حدیث کا علم بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ علم دین معمولی علم دین نہیں ہے، بہت ہی بہترین، بہت ہی مبارک علم دین ہے۔ تو اس علم دین کی قدر کریے، صحابہ اکرام کی سیرت کے اوپر غور کریے۔ ریت کے اوپر آپ کو لٹھا دینا، جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے کہ مکہ کی دھوپ کیسی ہے، مکہ کی ریت کیسی رہتی، گرم گرم، پھر پتھر بھاری آپ کے اوپر رکھ دینا اور کہنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہ محمد کے ساتھ کیا کر کفر کر، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ تمام تکلیفیں سہ دیتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کے ساتھ کفر نہیں کرتے، ان کی زبان کے اوپر احد احد ہی ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تکلیفیں دیکھی نہیں جاتی، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیتے۔ تو پیاری سامعات،
اس واقعے سے ہم یہ انشاءاللہ پوائنٹ نکالیں گے کہ ہم کو بھی دوسروں کی مدد کرنا چاہیے. قرض داروں کا قرض اگر کسی کا ہے تو ان کے قرضے میں ہیلپ کرنا چاہیے. اللہ اور کوئی جیل میں ہے تو ان کو بھی چھڑانے کی فکر کرنا چاہیے. جیسا کہ ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو چھڑایا. اس زمانے کے 200 درہم یا 280 درہم یا 1 کلو زائد چاندی کے بدلے میں خرید کر آزاد کر دیا. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر بنو مخزوم کے غلام تھے. انشاءاللہ آج انشاءاللہ صحیح نوٹ کریے. لاسٹ کلاس میں تھوڑا سا یاسر بن عمار کہی تھی تو تھوڑا سا وہاں پر آگے پیچھے ہو گیا. انشاءاللہ اب ہم کریکشن کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ انسان ہے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو ہی جاتا. انشاءاللہ آج انشاءاللہ صحیح نوٹ کریے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے. انہوں نے اور ان کے والدین نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی. کس کے اوپر؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے اوپر اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی. اور یاسر رضی اللہ عنہ کی بیوی کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ. مشرکین میں سے جو ابو جہل تھا وہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ان کے خاندان کو تکلیفیں دینے میں بہت پیش تھا. سخت دھوپ کے وقت پتھریلی زمین پر لے جا کر اس تپش کی سزا دیتا. یعنی ان کی فیملی کو حضرت یاسر رضی اللہ عنہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو بہت سزائیں دیتا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی فیملی کے پاس سے گزر ہوتا، یعنی یاسر رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر ہوتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. آخر کار یاسر رضی اللہ عنہ وفات پا گئے. ظلم و ستم برداشت نہیں کر سکے اس لیے کہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ بہت بوڑھے تھے. وہ ظلم و ستم برداشت نہیں کر سکے. آپ وہی تکلیف میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شرمگاہ میں نیزہ مارا. وہ اسی وقت کیا ہو گئی؟ دم توڑ دی. یہ بھی بوڑھی تھی. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے. پیاری بہنوں، ہم نے سیرت کے شروع میں پڑھا خواتین میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور یہاں پر سب سے پہلے شہید ہونے والی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ. کیسی اسلام کے خاطر ان خواتین نے مشکلیں اٹھائی. یہ بھی ہمارے جیسے ہی خاتون تھی. اللہ تبارک تعالی ہم کو بھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے جیسا ایمان بنائے. اور سمیہ رضی اللہ عنہ کس کی باندی تھی؟ ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کی لونڈی تھی اور یہ بہت ہی بوڑھی اور ضعیف تھی. ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا یعنی یاسر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. اب بیٹے کی باری دیکھیے. بیٹے کے اوپر تو بہت سختی کی جا رہی تھی. بیٹے کو بھی تپتی ہوئی دھوپ میں لٹایا جا رہا تھا. حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا، کبھی پانی میں ڈبایا جاتا، یہاں تک کہ آپ کے ہوش حواس یہاں تک کہ آپ کھو بیٹھتے. ان سے مشرکین کہتے کہ تم محمد کو گالی دو یا لات و عزا کے بارے میں کلمہ خیر جب تک نہیں کہوں گے تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا. مجبوراً مشرکین کی بات مان لی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روتے ہوئے آئے اور معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، مجھ سے مجبوراً میرے منہ سے یہ بات نکل گئے، حالانکہ میرا دل مطمئن نہیں تھا. پیارے نبی خاموش رہے. وحی نازل ہوئی من کفرا
وہی اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا لیکن اسے مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، تو اس شخص کے لیے کیا ہے؟ کوئی گرفت نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے۔ تو پیاری سامیات، یہ آیت تو خاص حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن دنیا کے اندر ایسا کوئی شخص جو دل و جان سے اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے لیکن اسے ایسی تکلیف دی جائے، اس کا دل تو ایمان پر مطمئن ہے لیکن زبان سے کچھ ایسے الفاظ کہہ دے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو بھی گرفت میں نہیں لے گا۔ اسی طریقے سے خواتین میں حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ، ان کو بھی اتنی سزائیں دی جاتی کہ حتیٰ کہ ان کے آنکھوں کی بینائی چلے جاتی اور کہا جاتا، دیکھ زنیرہ، تیرے اوپر ہمارے معبودوں کی مار پڑی ہے، تو لہذا ایمان جو لے کر آئی محمد پر اس کا انکار کر۔ لیکن حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ ان کی بات کو نہیں مانتی، بہت سزائیں دی جاتی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوتا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی بینائی واپس آ جاتی۔ تو مشرکین کہتی، دیکھو اللہ نے میری بینائی کو واپس کر دیا، لیکن مشرکین مکہ کیا کہتے کہ محمد نے تجھ پر جادو کر دیا۔ پیاری بہنوں، مشکلیں اور تکلیفیں اٹھائے ہمارے صحابیات، تکالیف اٹھائے ہمارے صحابہ اکرام۔ آئیے ہم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی دیکھیں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا چہرہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہوا چہرہ تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی والدہ کو معلوم ہوتا ہے کہ مصعب نے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیا ہے، لہٰذا ان کی والدہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو گھر سے نکال دیتی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ گھر سے نکل جاتے، حالانکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بہت ہی نعمتوں میں پلے بڑھے تھے، بہت ہی اچھے باغات میں پلے بڑھے تھے، بہت خوشبودار عطر لگاتے تھے۔ جب وہ خوشبودار عطر لگا کر کسی گلی سے گزرتے تو لوگ سمجھتے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرا۔ بہت مہنگے جوتے پہنتے، بہت مہنگا لباس پہنتے، لیکن جب اسلام کو قبول کیا، والدہ نے گھر سے نکال دیا، عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ دیا، تو آپ کی کھال بہت خراب ہو گئی تھی، آپ کی اسکن بہت خراب ہو گئی تھی۔ تو پیاری سامیات، یہ قصے جھوٹے قصے نہیں ہیں، یہ قصے کچھ کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ قصے سچے قصے ہیں جس کی صداقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں کرتے ہیں۔ جی یہ ایسے صحابہ ہیں جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا۔ تو پیاری سامیات، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ دین اسلام کے خاطر گھر کو چھوڑ دیا، ہر نعمت کو چھوڑ دیا۔ تو آئیے اس سے ایک پوائنٹ ہم نکالیں گے کہ ہم بھی دین اسلام کے لیے جہاں کہیں کوئی ایسے فنکشن میں جائے جہاں اللہ اس کے رسول کے خلاف، اللہ اس کے رسول کے مطابق وہ دعوت نہ ہو، اللہ اس کے رسول کے خلاف وہ دعوت دی جائے، یعنی اس میں ناچ گانا ہو، تو اس دعوت سے اٹھ کے آ جائے۔ اس لیے کہ ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عیش و عشرت کو چھوڑا، ہر چیز کو قربان کر دیا۔ جب بہت ہی تکلیفیں دی جاتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو بہت تکلیفیں دی جاتی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا نہیں جاتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے؟ غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے۔ تو پیاری سامیات، یہ قربانیاں ہیں ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا جاتا کہ آپ تو غریب غلاموں کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کرتے ہیں۔ کیا تعریف کرتے ہیں؟
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو صرف رب کی خوشنودگی چاہتے تھے. تو پیاری سامعات، اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو بھی ہمارے صحابہ اکرام کے جیسا بنائے. تو ہمارے صحابہ اکرام کو بہت تکلیفیں دی گئی، جیسا کہ سورہ مطففین میں بھی آپ لوگ لاسٹ آیت جو آپ کے سامنے بتائی گئی تھی 29 سے 32 تک، وہ آیت بھی آپ لوگ آپ کے نوٹ بک میں نوٹ کریے. صحابہ اکرام کو جب یہ تکلیفیں دی گئی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکلیفیں نہیں دی جاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے چاچا ابو طالب تھے. ابو طالب کی وجہ سے جیسے صحابہ اکرام کو پہاڑوں پر چٹانوں پر لے کر جا کے تکلیفیں دی جاتی تھی، ریت پہ سلایا جاتا تھا، ابو طالب کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکلیفیں نہیں دی جاتی تھی. جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ہم ہر حربے میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں، خفیہ دعوت 3 سال، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سلسلہ باقی رکھتے رہے، حتیٰ کہ پیاری بہنوں 2 سال گزر گئے تو نبوت کا کون سا سال شروع ہو گیا؟ اب 5واں سال کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا. نبوت کا 5واں سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 سال تک صحابہ اکرام تکلیفیں سہتے رہ رہے، حتیٰ کہ نبوت کا 5واں سال شروع ہو چکا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسی تکلیفیں دینے کی ہمت نہیں تھی. اب کفار مکہ نے سوچا کہ چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور ابو طالب سے کہتے ہیں کہ اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے کو سمجھا دے کہ وہ ہمارے معبودوں کو کیا نہ کہے، برا بھلا نہ کہے، اس لیے کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے. ابو طالب، ہم آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتے. ابو طالب، آپ کے بھتیجے کو سمجھا دے کہ وہ دین اسلام جو پھیلا رہا ہے وہ یہ کام سے رک جائے. ابو طالب کو جب یہ آ کر مشرکین کا وفد آ کر ایک گروپ آ کے دھمکی دیتا تو ابو طالب کیا کرتے؟ کچھ نہیں کہتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین اسلام کا کام تیزی سے کرتے رہتے. صحابہ اکرام اپنے دین اسلام کا کام تیزی سے پھیلاتے رہتے. پھر مشرکین دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کا کام بہت ہی تیزی سے پھیلتے جا رہا ہے، تو پھر دوسری بات یہی مشرکین کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر کہتا ہے کہ اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے کو سمجھا لیجئے کہ وہ اس دین اسلام کے کام سے باز آ جائے. اگر وہ اس دین اسلام کے کام سے باز نہیں آئیں گا تو ہم ایسی جنگ کریں گے کہ خون ریزیاں ہو جائیں گے. ہم ایک بہت بڑی جنگ کرنے کے لیے آپ سے تیار ہیں. اس وقت دوسری بار آ کے مشرکین مکہ بہت دھمکا کے جاتے. ابو طالب کہتے اے میرے بھتیجے محمد، آپ کی قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے یہ بات کہہ کر گئے کہ آپ یہ دین اسلام کے کام سے رک جائیے. اگر وہ نہیں رکیں گے آپ تو وہ مجھ سے جنگ کریں گے. میرے بھتیجے، اب میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے اوپر مزید بوجھ مت ڈالیے، لہٰذا آپ اس کام سے باز آ جائیے، اس لیے کہ میرے اندر اب طاقت نہیں ہے. جب ابو طالب کی یہ بات سنتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے چاچا جان، اگر یہ مشرکین مکہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دے، تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جب ابو طالب آنسو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، آپ کا کام کریے، میں اب کچھ آپ سے نہیں کہوں گا. لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین اسلام کے کام میں مصروف رہتے. صحابہ اکرام اس مبارک کام میں مصروف رہتے. دین اسلام کا کام ہر طرف پھیلتے جاتا. پھر یہ مشرکین دیکھتے کہ یہ محمد باز نہیں آ رہا ہے، یہ محمد کے ساتھیاں باز نہیں آ رہے ہیں. وہ لوگ پھر تیسری دفعہ ابو طالب کے پاس آتے. ابو طالب کے پاس آ کر
ایک مکے کے خوبصورت نوجوان کو لے کر آتے، ایک خوبصورت نوجوان کو لے کر آ کر کہتے اے ابو طالب ہم آپ سے ایک کیا کہتے ہیں عہد کرتے ہیں، آپ کے اور ہمارے درمیان چلیے ایک عہد کر لیں گے، ایک وعدہ کر لیں گے کہ یہ مکے کا بہت ہی خوبصورت نوجوان ہے، آپ اس نوجوان کو لے لیجئے، ہم اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی ہم کر لیں گے، ہم اس کا خرچہ اٹھا لیں گے اور تمہارے بھتیجے محمد کو دے دو، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ ابو طالب بہت غصہ ہو کر کہتے کہ تم کیسی بات کرتے ہو کہ تم ایک اجنبی کو میرے حوالے کرتے ہو کہ میں اس کو خوب کھلاؤ پلاؤ اور تمہارے بیٹے کو ایک نوجوان کو میرے ہاتھ میں دے ایک یعنی تمہارے بیٹے اجنبی کو میرے ہاتھ میں دیتے ہو کہ میں اسے خوب کھلاؤ پلاؤ اور میرے بھتیجے کو قتل کرنا چاہتے ہو، یہ کیسا عہد و پیمان ہے؟ لہٰذا ابو طالب کیا کر دیتے؟ انکار کر دیتے۔ تو پیاری سامعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پر ڈٹے ہوئے رہتے، دین اسلام کی دعوت کو پھیلاتے رہتے۔ اب مشرکین دیکھتے کہ یہ دین اسلام کی دعوت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باز نہیں آ رہے ہیں اور بہت ہی صحابہ اکرام کو، غریب صحابہ اکرام کو بہت ہی تکلیفیں دیتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دارالارقم میں یہ صحابہ اکرام کے ساتھ مشورہ لیتے کہ ہمارے صحابہ اکرام کو بہت تکلیفیں دی جا رہی ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو حکم دیتے کہ وہ حبشہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ غریب صحابہ اکرام جو غلامی میں تھے کہ وہ حبشہ کی طرف روانہ ہو جائے، لہٰذا اللہ رب العالمین کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے نبوت کے 5ویں سال 12 مرد اور 4 عورتیں روانہ ہوتے ہیں حبشہ کی طرف۔ کیوں حبشہ کی طرف جاتے ہیں پیاری سامعات؟ اس لیے کہ حبشہ میں جا کے کچھ سکون ملے، ان مشرکوں کی تکلیفوں سے کچھ سکون مل جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ ہجرت کرنے کا بھی حکم دے دیتے، اور ہمارے صحابہ اکرام وہ محبوب وطن چھوڑ کے، مکے کو چھوڑ کے 12 مرد اور 4 عورتیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کے امیر ہوتے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی شامل رہتی۔ صبح کے صبح کہاں پر روانہ ہوتے؟ مکے کی طرف روانہ ہوتے۔ تو پیاری سامعات، صبح کے صبح حبشہ کی طرف روانہ ہوتے، حبشہ میں جا کر رہنے لگتے، اور وہاں کا بادشاہ جو نجاشی بادشاہ تھا وہ مکے کے لوگوں کو رہنے کی جگہ دے دیتا، لیکن پیاری سامعات مشرکین مکہ کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی کہ ارے یہ لوگ کہاں جا کے رہنے لگے، حبشہ کی طرف جا کر رہنے لگے، لہٰذا وہ ایک پلان بنا کے بھیجتے کہ جاؤ وہ نجاشی بادشاہ کے سامنے جا کے ہماری یہ اپیل رکھو کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس بھاگ کر آئے ہیں ان لوگوں کو کیا کر دو، واپس کر دو۔ لہٰذا نجاشی بادشاہ کے پاس مشرکین کا ایک وفد جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ اے بادشاہ، ہمارے قوم کے کچھ لوگ بھاگ کر آپ کے شہر میں، آپ کے مقام میں آ کر رہنے لگے ہیں، لہٰذا آپ ان کو واپس کر دیجئے۔ نجاشی کیا کرتا ہے؟ اپنے دربار میں بلاتا ہے ان مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ تم نے کون سا دین کو اختیار کر لیا ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے نجاشی، ہم نے دین اسلام کو قبول کیا ہے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہے جو پیغمبر ہمارے درمیان بنا کر بھیجے گئے۔ نجاشی کہتا ہے وہ پیغمبر تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ ہمیں ایک اللہ ہونے کی دعوت دیتا ہے، وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم مردار کھانا چھوڑ دے، ہم بدکاری چھوڑ دے، ہم امانت کا خیال رکھے، ہم جھوٹ نہ بولے، ایک اللہ کی عبادت کرے، ہم ہمیشہ سچ بولے۔ اے بادشاہ،
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले पहले हम रिश्तेदारों का ख्याल नहीं करते थे, हम हराम खाते थे। लिहाजा जब मोहम्मद ने हमको दीन इस्लाम की बात बतलाई, हमने झूठ बोलना छोड़ दिया, हमने पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना छोड़ दिया। हजरत जाफर रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि वो ईसा इब्ने मरियम के बारे में क्या कहता है। हजरत जाफर रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐ बादशाह, वो ईसा इब्ने मरियम के बारे में कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, वो हमें हम सच बातों की ही तालीम देता है। लिहाजा जब नज्जाशी सुनता है हजरत जाफर रदी अल्लाह अन्हु से ये बात सुनता है, वो एक तिनका उठाता है और उठाकर कहता है कि जो तुमने बात कही है, यानी जो सच्ची सच्ची बात कही है, वो बिल्कुल सही कही है कि ईसा अलैहिस्सलाम यकीनन मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और वो भी हमको एक अल्लाह की तरफ ही दावत देते थे। तुमने कोई बात जर्रा बराबर भी गलत नहीं कही। लिहाजा वो लोगों को वापस कर देता है। किसको वापस कर देता है? वो मक्के से जो वक्त आया था, वो वक्त को वापस कर देता है, और वो वक्त जलील होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि कहाँ पर आता है? मक्के में पहुंच जाता है। जलील ख्वार होकर जब वो मक्का पहुंच जाता है, फिर भी प्यारी सामियात, अब ये लोग चाहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमीन है, जो सादिक है, अब इनको कैसा बदनाम किया जाए, अब मोहम्मद को कैसी तकलीफें दी जाए। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब तकलीफें देना शुरू करते हैं। अबू जहल कहता है कि मोहम्मद जब तहज्जुद के लिए उठेगा और तहज्जुद के लिए मक्का में आएगा, तो मैं लिहाजा एक बहुत बड़ा वजनी पत्थर उठा लूंगा, और मोहम्मद जब सजदे में जाएगा तो मैं मोहम्मद के ऊपर ये पत्थर रखूंगा ताकि उसका सर ये पत्थर से मारूंगा, उसका सर ताकि कुचल जाए और वो कत्ल हो जाए। लिहाजा वो इस इरादे से प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाता है। जब मक्के में प्यारे नबी दाखिल होते, सजदे के लिए सर झुकाते, वो बड़ा वजनी पत्थर लेकर अबू जहल प्यारे नबी के ऊपर मारना ही चाहता है कि अल्लाह तबारक तआला की तरफ से उसको ऐसा भयानक ऊंट दिखता है कि आज तक उसने ऐसी शक्ल नहीं देखी। ऐसी भयानक उस ऊंट की खोपड़ी दिखती कि आज तक उसने ऐसी खोपड़ी नहीं देखी। वो डर के पीछे हट जाता है। अबू जहल से लोग पूछते हैं, अरे अबू जहल क्या हुआ, तुम क्यों डर गए? अबू जहल कहता है कि मुझे एक ऐसा ऊंट खौफनाक दिखाया गया, आज तक मैंने वो ऊंट नहीं देखा। मुझे उस ऊंट की खौफनाक खोपड़ी दिखाई गई कि आज तक मैंने उस ऊंट की खोपड़ी नहीं देखी। लिहाजा वो नाकाम हो जाता है प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने में। जब उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है, तो हत्ता के प्यारी सानियात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कि ऐ अल्लाह हमारे इस्लाम को ताकत दीजिए, हमारे इस्लाम को कुव्वत दीजिए, ऐ परवरदिगार आलम। अब इस्लाम को बहुत ही रही थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें दी जाती, हर तरीके से हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें दी जाती। हत्ता के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह अन्हा, हजरत रुखैया रदी अल्लाह अन्हा, अबू लहब के दोनों बेटों के निकाह में रहती। अबू लहब और अबू लहब की बीवी उम्मे जमील कहती कि ऐ मेरे बच्चों, तुमको मोहम्मद की बेटियों को तलाक देना होगा, इसलिए कि मोहम्मद हमारे बाप दादा के दीन को छोड़ दिया है। लिहाजा अबू जहल के दोनों बेटे बात मान लेते और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे देते। प्यारी बहनों, गौर करिए कैसी जाहिलियत थी। अल्लाहु अकबर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को भी तलाक दे दी गई, लेकिन अल्लाह तबारक ताला का करना यही था कि नापाक लोगों के निकाह में प्यारे नबी की बेटियां कैसे रह सकती।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक, प्यारे नबी का घराना पाक, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा पाक, आपसे पैदा होने वाली बेटियां पाक, जिन्होंने दीन इस्लाम को कबूल किया, दीन इस्लाम के लिए हर किस्म की तकलीफें उठाई, हत्ता कि जब हिजरत का हुक्म हुआ तो प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों ने भी हिजरत की। लिहाजा जब बहुत तकलीफें दी जाती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते कि ऐ अल्लाह दीन इस्लाम को कुव्वत दे, दीन इस्लाम को कुव्वत दे, यानी ऐ अल्लाह दीन इस्लाम में ऐसे लोग इस्लाम कबूल करे जिसकी वजह से हमारे इस्लाम को बहुत ही कुव्वत मिल जाए। अल्लाह तबारक ताला से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, ऐ अल्लाह अबू जहल और हजरत उमर में से किसी को इस्लाम की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह तबारक ताला प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हक में कबूल करते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाने से पहले पहले अपनी बांदी, अपनी कनीज को इतना मारते कि तू इस्लाम से फिर जा, और जब मार मार के थक कर बैठ जाते तो अपनी बांदी, अपनी कनीज से कहते कि मैं तुझे रहम करके नहीं छोड़ा, बल्कि मैं तुझे मार मार कर थक गया हूँ, जिसकी वजह से बैठ गया हूँ। तो प्यारी बहनों, इस्लाम और ईमान लाने से पहले उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का ये हाल था, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को तौफीक दी तो 22 लाख मुरब्बा मीटर तक आपकी हुकूमत फैल चुकी थी। लिहाजा इस्लाम लाने से पहले पहले हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अब एक वाकया बयान करते हैं कि मैं एक बुतखाने में था कि एक बुतखाने के अंदर एक बुत के लिए एक जानवर ज़ुबह किया गया, और वहां पर से एक चीख की आवाज आई, सारे के सारे लोग भाग गए और मैं उस बुतखाने के अंदर ही ठहरा रहा। मैंने फिर ठहर के गौर से सुना कि आखिर कौन सी आवाज आ रही है, तो वो आवाज आ रही थी कि अब ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला मक्का में आ चुका है, एक अल्लाह, एक सच्चे अल्लाह की दावत देने वाला एक शख्स मक्के में आ चुका है। तो दीन इस्लाम की मोहब्बत मेरे दिल में उसी वक्त आ गई थी, लेकिन मैंने उसका ऐलान नहीं किया था। और एक दफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ की, ऐ अल्लाह अबू जहल और उमर में से किसी को इस्लाम की तौफीक अता फरमा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हक में इस दुआ को कबूल फरमाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ही जज्बाती थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो बहुत ही इस्लाम के दुश्मन थे, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने आपके दिल में इस्लाम की बहुत मोहब्बत डाल दी। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम, ऐ अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता फरमा। उमर बिन खत्ताब या अबू जहल बिन हिशाम में से जो भी तेरे नजदीक महबूब हो, इनके जरिए से इस्लाम को कुव्वत नसीब फरमा। लिहाजा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हक में ये दुआ कबूल हुई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या बहुत ही मशहूर है। इंशाअल्लाह सिर्फ मैं आपके सामने मुख्तसर वाक़या रखने की कोशिश करूंगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की नीयत से सवार होकर घोड़े पर निकले, तो और निकले कि नबी को कत्ल कर देंगे, नाऊज़ बिल्लाह। लिहाजा रास्ते में हजरत खब्बाब बिन अब्द रज़ी अल्लाह अन्हु मिल गए। रास्ते में मिलकर कहने लगे कि आप कहाँ पर जा रहे हो? कहने लगे कि मैं मोहम्मद को कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ। लिहाजा खब्बाब बिन अर्द ने कहा कि पहले अपने बहन और बहनोई की तो खबर लो कि वो भी तो इस्लाम को कबूल कर चुके हैं। लिहाजा जब वो बहन और बहनोई के घर में गए तो वहां पर तिलावत की आवाज को सुन चुके थे। फौरन बहन और बहनोई के घर में दाखिल होते हैं और बहन और बहनोई की क्या कर देते हैं, पिटाई शुरू कर देते हैं। हत्ता के बहन से जब खून बहने लगता तो बहन के देख कर रहम आता और कहते कि जो तुम तिलावत कर रहे थे वो तिलावत के औराक मुझे लेके आकर दिखाओ।
لہٰذا جب وہ اوراق لے کر آ کر دکھایا جاتا تو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ اوراق چھینے نہیں دیا جاتا جب تک کہ آپ غسل نہ کر لے. لہٰذا آپ غسل کرتے، غسل کرنے کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھتے اور آپ کے دل کے اندر اسلام اور ایمان اتر جاتا اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گئے تھے تو وہاں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دست مبارک پکڑ کر کہتے، اے عمر کہو کس ارادے سے آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیتے ہیں. تو پیاری سامعات، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، مکہ کی پہاڑیاں کیا ہوتی ہے؟ گونج اٹھتی ہے. مکہ کی پہاڑیاں اللہ اکبر سے گونج اٹھتی ہے. اللہ اکبر. تو پیاری سامعات، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے صحابہ اکرام چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو پیارے نبی کہتے، ہاں عمر، ہم حق پر ہے تو ہم چھپ چھپ کر نماز کیوں پڑھے؟ پیارے نبی کہتے، اے عمر، ابھی ہماری تعداد بہت کم ہے. حضرت عمر کہتے، اے اللہ کے رسول، ہم کو کس چیز سے ڈرنا؟ لہٰذا دو بہادر لوگ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پہلی صف میں ہوتے اور دوسری صف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے. ان دونوں کی صف میں صحابہ اکرام جا کر کھلم کھلا مکے کے اندر پیاری سامعات نماز کو ادا کرتے. تو جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ہر حربہ کیا ہوتے جا رہا ہے، ناکام ہوتے جا رہا ہے، لہٰذا مشرکین مکہ یہ بات ظاہر کرتے کہ چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور جا کر کیا کریں گے؟ ایک عہد و پیمان کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آتا، وہ وفد آ کر کہتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ آپ ہمارے معبودوں کی تذلیل کیوں کرتے ہو؟ اے محمد، کچھ دن آپ کیا کریے، ہمارے معبودوں کی عبادت کریے. کچھ دن کیا کریں گے؟ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ الکافرون کو نازل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت نہیں کرتے جن کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت نہیں کرتے جن کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. پیاری سامعات، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مشرکین مکہ کا کوئی جواب نہیں رہتا. تو اللہ اکبر، ہم سیرت میں یہاں تک پہنچ چکے، ہم سیرت میں یہ بھی پڑھ چکے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہوتا تو مشرکین مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے؟ ابتر کہتے، یعنی جڑ کٹا ہوا کہتے. یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو ناپسند آتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا انعام دیتے؟ خیر کثیر کا انعام دیتے، یعنی نہر کوثر کا انعام دیتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کفار مکہ کہتے کہ ابتر ہے، جڑ کٹا ہوا ہے، اس سے تو کوئی نسل آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، تو اللہ تبارک تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے کہ اے محمد، آپ ابتر نہیں ہیں، آپ جڑ کٹے ہوئے نہیں ہیں، آپ کا دشمن ہی ابتر رہیں گا، آپ کا دشمن ہی کیا رہیں گا؟ جڑ کٹا ہوا رہیں گا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے کہ اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند اور بے ہوشی سی کیفیت طاری ہوئی.
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसते हुए उठे, यानी आपका सर मुबारक उठाया। हमने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, किस चीज ने आपको हंसाया है? प्यारे नबी ने फरमाया, उन्जिलत अलैया, मेरे ऊपर एक सूरत नाजिल हुई। फिर प्यारे नबी ने फकरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, फिर सूरह कौसर की तिलावत करके सुनाई। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बेशक हम आपको नहर कौसर अता करेंगे। बस जब हम आपको नहर कौसर अता करेंगे तो आप नमाज पढ़िए आपके रब के लिए और आप कुर्बानी करिए। इन्न शानिअका हुवल अबतर, आपका दुश्मन ही बेनाम व निशान रहेगा। हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौसर के बारे में सवाल किया गया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुआ नहरुन आतैनिही, वो एक नहर है अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझको अता किया। फिर जन्नती, जन्नत में, वो एक नहर है जो अल्लाह ताला मुझे जन्नत में अता करेगा। उसकी मिट्टी कस्तूरी होगी, उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा होगा। इस उसके किनारों पर ऐसे परिंदे बैठे होंगे कि जिनकी गर्दनें ऊंटों की गर्दनों के जैसी होंगी। ये सुनकर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो परिंदे तो बड़े तारो ताजा खुशहाल होंगे। आपने फरमाया, उनको खाने वाले इनसे बढ़कर खुशहाल तरो ताजा होंगे। तो प्यारी बहनों, ये हदीसें सुभान अल्लाह याद रखने की है। जो हमको सीरत पढ़ते पढ़ते सुभान अल्लाह हम इन हदीस को भी पढ़ रहे हैं, कुरान की आयतों को भी पढ़ रहे हैं। कितनी आयतें सुभान अल्लाह प्यारे नबी पे नाजिल हो रही है। कभी सूरतुल लहब को नाजिल होते हुए हमने सुभान अल्लाह पढ़ लिया, वांजिर अशीरतकल अक़रबीन की आयत को पढ़ा, सूरह मुद्दस्सिर की इब्तिदाई आयतों को पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, सीरत में हम नुज़ूल कुरान भी कैसा कैसा नाजिल हो रहा है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमको मालूम हो रहा है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई तो आपने फरमाया, मैं एक नहर के पास पहुंचा जिसके दोनों किनारों पर मोतियों के खैमे लगे हुए थे। मैंने पूछा, ए जिब्राइल, ये क्या है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये कौसर है, ये नहर है। अल्लाह ताला ने सूरतुल कौसर में आपको कौसर यानी खैर कसीर अता फरमाने का जिक्र किया है, जिसमें नहर कौसर भी शामिल है। इसके साथ अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और आपको बेनाम व निशान बताने वालों से आपका क्या किया, दिफा किया। या आपके नाम लेने वाले बहुत सारे लोग होंगे। तो प्यारी बहनों, प्यारे नबी का नाम मिंबरों पर लिया जाता है, प्यारे नबी का नाम मस्जिदों में लिया जाता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज में दुरूद भेजा जाता है। लेकिन ये अबू लहब, अबू जहल, जो उस वक्त के दौर का फिरौन था, प्यारे नबी ने कहा अबू जहल के बारे में, ये इस उम्मत का क्या है, वो उस जमाने का यानी प्यारे नबी के जमाने का क्या था, अबू जहल फिरौन था। और अबू लहब जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दुश्मनी करता था, और अबू लहब की बीवी उम्मे जमील प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे डाल देती थी। उसका हाल भी क्या होगा, वो भी जहन्नम में होगी। अबू लहब भी जहन्नम में होगा। आज वो लोगों का नाम लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मस्जिद के मिंबरों, मस्जिद के अंदर मिंबरों पर लिया जाता है, हर नमाज की अदा में लिया जाता है, और प्यारे नबी पर हर कोई कसरत से सुभान अल्लाह दुरूद पढ़ता है। तो प्यारी सामियात, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीरत को पढ़ा। अल्लाह तबारक ताला हमको ये सीरत समझ समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, एक एक पहलू के ऊपर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला हमसे राजी हो जाए, हमसे खुश हो जाए। प्यारी बहनों, एक बात इंशाअल्लाह क्लियर कर दूं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए
جب عمر ابن خطاب گھر سے نکلے تو راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، صحابہ اکرام کے کثیر نام آنے سے پہلے تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو جا رہے انشاءاللہ، تو آپ لوگ درست کر لیجئے. راستے میں حضرت عمر کی پہلے ملاقات نعیم بن عبداللہ سے ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، نعیم بن عبداللہ نے کہا پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی تو خبر لو. تو وہاں پر خباب بن ارد رضی اللہ عنہ حضرت عمر اپنی ان کے بہن اور بہنوئی کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے، سکھا رہے تھے. یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے. تو امید کہ انشاءاللہ یہ مشہور واقعہ آپ کو بہت ساری سیرت کی کتابوں میں مل جائے گا، اور سب سے صحیح سیرت کی کتاب تجلیات نبوت الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. تو گزارش کی جاتی ہے کہ آپ سب انہی کتابوں سے استفادہ حاصل کریے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین یا رب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ